الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ الناب کے 34ویں سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ الدرس رابع والثلاثون 34ویں سبق کے ساتھ تمییز کا بیان ہے۔ تمییز کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اس میں نکرہ کسی چیز سے ابہام یعنی پوشیدگی کو دور کرے اسے تمییز کہتے ہیں یا ممیز کہتے ہیں، اور تمییز جس چیز سے ابہام کو دور کرے اسے ممیز کہتے ہیں۔ یہ جو ابہام کو دور کرنے والا ہے اس میں فاعل کا صیغہ ممیز، اور جس سے ابہام کو دور کیا جائے اس میں مفعول کا صیغہ ممیز کہلائے گا۔ اس کے معنی لغوی کو دیکھ لیا جائے تو اس سے بھی یہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں تمییز کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، جدا کرنا، واضح کر دینا۔ مثال دے رہے ہیں 20 قلمن۔ اب 20 قلمن کے اندر 20 جب کہا تو اس کے اندر ابہام تھا کہ 20 کیا چیز ہے، یعنی کوئی کتابیں 20 ہیں، قلم 20 ہیں، بندے 20 ہیں، کوئی مدرسے 20 ہیں، کوئی بستے 20 ہیں، بہت ساری چیزوں کے بدلے میں دنیا میں کتنی بھی چیزیں 20 ہو سکتی ہیں۔ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے قلمن لگایا، یعنی 20 کلمے ہیں۔ تو اس میں 20 کے اندر ابہام تھا تو 20 ہوا ممیز، جس سے ابہام کو دور کیا جائے گا، اور قلمن نے اس ابہام کو دور کیا تو قلم ابہام دور کرنے والا ہوا تو قلم کہلائے گا ممیز، یا ممیز کو تمییز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب تمییز کی اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں تمییز کی 2 قسمیں ہیں، تمییز عن الذات اور تمییز عن النسبہ، یعنی ذات سے تمییز ہو اور نسبت سے تمییز ہو۔ ذات سے تمییز کی مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں وہ تمییز ہے جو کسی مبہم ذات سے ابہام کو دور کر دے۔ یہ مبہم ذات عموماً مقدار ہوتی ہے، یعنی کسی مبہم ذات میں ابہام ہوگا، اس ابہام کو دور کرے تو تمییز عن الذات ہو جائے گی، اور کسی نسبت کے اندر ابہام ہوگا، اس ابہام کو دور کرے تو تمییز عن النسبہ ہو جائے گی۔ تمییز عن الذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عمومی طور پر مقداروں کے اندر ہوتی ہے۔ مقداریں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، عدد کا بھی مقدار ہو سکتا ہے، وزن بھی ہو سکتی ہے، کیل بھی ہو سکتی ہے، مساحت یعنی ناپ بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہر ایک کی مثال یہاں پر پیش کریں گے۔ عدد کی مثال دے رہے ہیں، جیسے لزید 20 درہمن، زید کے پاس 20 ہے۔ کیا چیزیں 20 ہے بھائی؟ درہمن۔ ابہام کو دور کیا 20 میں پائے جانے والے ابہام کو درہم کے ذریعے سے، تو 20 کی ذات کے اندر ابہام تھا۔ اسی طرح سے اندی رتلن، میرے پاس ایک رتل ہے۔ اب رتل جو ہے یہ عربی زبان کا پیمانہ ہے۔ آج کل عربی زبان کے اندر تو پاؤنڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کے لیے وزن کا پیمانہ ہوتا ہے نا، پاؤنڈ ½ کلو کے برابر ہوتا ہے تقریباً، تو اس کو رتل کہتے ہیں۔ پہلے رتل کا پیمانہ اور ہوتا تھا، فقہی اعتبار سے جس کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ اور ہے۔ اندی رتلن زیتن، میرے پاس ایک رتل زیتن زیت ہے۔ زیت کہتے ہیں تیل کو بھی کہہ دیتے ہیں، اور زیتون کے تیل کے لیے خاص طور پر زیت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال میرے پاس رتل ہے۔ جب رتل کہا تو رتل ایک پیمانہ ہے، وزن ہے۔ اب وہ وزن کے اعتبار سے وہ کیا چیز ہے، کتنی ہے، تو اس کا جواب دیا کہ زیتن، وہ جو رتل ہے وہ زیت ہے، زیتون کا تیل ہے۔ اسی طرح سے کیل کہتے ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنا ماپنا، یعنی برتن وغیرہ کے اندر ڈال کے، جیسے ہم دودھ وغیرہ لیتے ہیں، تو ھذا صواعن، یہ ایک صاع ہے۔ اور آگے صاع کے اندر، صاع تو ایک پیمانہ ہے، پیمانے میں ابہام کو دور کیا برن، بر کے ذریعے سے، بر کہتے ہیں گندم کو، اور صاع جو ہوتا ہے یہ گراموں کے اعتبار سے ہم کلو کی بات کریں تو 4 کلو میں سے 160 گرام کم، 4 کلو میں سے 160 گرام کم جو ہے وہ صاع کہلاتا ہے۔ تو ھذا صواع برن، یہ ایک صاع ہے، یعنی کیا چیز ہے صاع؟ برن، ابہام کو دور کیا برن نے آ کے، تمیز نے۔ اسی طرح سے اندہ خالدن شبرن، خالد کے پاس ایک بالشت ہے۔ بالشت شبر پنجابی میں جسے ہم گٹھ بھی کہتے ہیں، شبر کہتے ہیں بالشت کو۔ اور اردن، خالد کے پاس ایک شبر ہے، کیا چیز ہے شبر؟ اردن، جواب دیا کہ وہ زمین ہے۔ تو ابہام کو، شبر کے اندر جو ابہام تھا اس کو دور کیا ارد کے ذریعے سے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں اور کبھی یہ ذات مبہم مقدار کے علاوہ بھی ہوتی ہے، یعنی ذات میں جو ابہام ہوتا ہے اس میں فرمایا نا کہ عمومی طور پر مقدار ہوتی ہے، تو عمومی طور پر مقدار ہوتی ہے لیکن مقدار کے علاوہ بھی آ سکتی ہے۔ مقدار کے علاوہ کی مثال دے رہے ہیں، جیسے ھذا خاتم
یہ انگوٹھی ہے، سوال پیدا ہو انگوٹھی یہ سونے کی ہے، چاندی کی ہے، لوہے کی ہے، پیتل کی ہے، فرمایا ذہبن سونے کی ہے، تو ذہب نے آ کر خاتم کے اندر پائے جانے والے ابہام کو دور کیا، لہٰذا ذہب جو ہے یہ تمیز کہلائے گا۔ تمیز نسبہ، نسبت سے تمیز ہو تو کہتے ہیں وہ تمیز جو کسی مبہم نسبت سے ابہام دور کرے۔ یہ مبہم نسبت یا تو جملہ فعلیہ ہوتی ہے یا شبہ جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے یا اضافت میں ہوتی ہے۔ تو تین چیزوں میں پائی جاتی ہے، جملہ فعلیہ کے اندر، شبہ جملہ اسمیہ کے اندر، یا اضافت کے اندر، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، جیسے حاسونہ زیدن، زید اچھا ہے، کس اعتبار سے اچھا ہے؟ خلوقاً، باعتبار اخلاق کے اچھا ہے، تو زید کی طرف جو اچھائی کی نسبت کی ہے، اس نسبت میں ابہام تھا، اور اس نسبت میں ابہام کو دور کرنے کے لیے خلوقاً کو لایا گیا۔ اسی طرح سے انا اکثر منکا، میں تم سے زیادہ ہوں، یہ جو اکثر کی نسبت انا کی طرف کی گئی ہے، یہ نسبت میں ابہام تھا کہ کس چیز میں زیادہ ہے، تو جواب دیا مالن، مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں۔ اسی طرح سے اضافت میں بھی ابہام ہوتا ہے، جیسے اعجبنی شرافت زیدن، مجھے زید کے علو مرتبہ شریف ہونے نے تعجب میں ڈالا، تو شرافت کس اعتبار سے تعجب میں ڈالا شرافت نے؟ فرمایا نفسن، باعتبار نفس کے۔ اچھا شرافت کا اردو والا معنی نہیں ہے، یہ عربی کی شرافت ہے جس کا معنی شریف ہونا، شریف النسب ہونا بھی ہوتا ہے اور شریف النفس ہونا بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے شرافت کے معنی ہیں۔ یہ اردو والا معنی جو ہم شریف ہونا یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ مطلب اردو میں ہم معنی لیتے ہیں شریف ہونے کا کہ وہ بدمعاش نہیں ہے، وہ شرارتی نہیں ہے، وہ چالاک نہیں ہے، شریف ہے، تو اس طرح کا ہم معنی لیتے ہیں۔ یہ والا معنی عربی زبان میں نہیں ہوتا، بلکہ عربی زبان میں مرتبے کے اعتبار سے بلند مرتبہ، بلند نسب، بلند ذات، شخصیت کو شریف کہتے ہیں۔ تو شرافت و زیدن، اس میں شرافت میں ابہام تھا، ہمارے اردو والی شرافت میں ابہام نہیں ہے، اس سے شریف کہیں گے تو سیدھا بندے کو معلوم ہے شریف ہی ہے، لیکن عربی میں شرافت ہو تو اس میں ابہام ہے، مجھے زید کی شرافت نے تعجب میں ڈالا، تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ابہام پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کی شرافت ہے زید کے اندر، تو فرمایا باعتبار نفس کے، باعتبار ذات کے جو ہے وہ زید بہت ہی شریف بندہ ہے، شرافت والا ہے۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں تمیز ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، جیسے کہ مذکورہ مثالوں سے واضح آپ نے دیکھا جتنی بھی تمیزیں پیچھے آئی ہیں وہ ساری کی ساری نکرہ تھیں۔ 2 نمبر پوائنٹ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں تمییز منسوب ہوتی ہے لیکن اگر ممیز کو اس کی طرف مضاف کر دیا جائے تو وہ مجرور ہوگی، یعنی ہمیشہ منسوب ہوتی ہے اور منصوبات کے ہی پیرائے میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اس کو مضاف کر دیا جائے، ممیز کو تمیز کی طرف مضاف کر دیا جائے تو اس وقت تو یہ مضافرہ ہوگی، مضافرہ مجرور ہوتا ہے، لہذا وہ مجرور ہوگی۔ مثال دے رہے ہیں جیسے اندی شبر اردن، ہے نا، پیچھے تھا اندہ خالدن شبر اردن، تو شبر اردن کہنا بھی جائز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بیتو سوا ابرن، گندم کا سوا، اکدو فدتن، چاندی کا ہار، حاضہ اکدو فدتن، یہ چاندی کا ہار ہے۔ اچھا، اندی شبر اردن، میرے پاس زمین، ایک بالی زمین ہے، اور بیتو سوا برن، میں نے ایک سوا گندم خریدی، حاضہ اکدو فدتن، یہ گندم، یہ چاندی کا ہار ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ممیز اگر ذات ہو تو اسے تمیز کی طرف مضاف کرنا جائز ہے، یعنی ممیز اگر کوئی ذات ہو، جیسے کہ پیچھے گزری ہیں ذات میں بھی ابہام ہو سکتا ہے، تو جب ذات میں ابہام ہو تو اس صورت میں آپ تمیز کی طرف مضاف بھی کر سکتے ہیں، یہ کرنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور جو غیر مقدار کی آئی تھی نا مثال فدہ والی، تو اس مثالوں میں تو اکثر طور پر مضاف ہی ہو کر استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ غلطی کی نشاندہی کہتے ہیں کہ جو اس میں معرفہ کسی چیز سے ابہام کو دور کر دے اسے تمیز کہتے ہیں، جو اس میں نکیرہ کسی چیز سے ابہام کو دور کرے اسے تمیز کہتے ہیں، کیونکہ تمیز ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے۔ جس چیز سے ابہام کو دور کیا جائے اسے ممیز کہتے ہیں، جس چیز سے ابہام کو دور کیا جائے اسے ممیز کہتے ہیں، ممیز نہیں، اس میں مفعول کا صیغہ، اس میں مفعول فاعل کا صیغہ نہیں، یہ یا کے نیچے زیر ہے، زبر آئے گی۔ 3 نمبر کہہ رہے ہیں کہ مبہم ذات عموماً عدد ہوتی ہے، مبہم ذات عموماً مقدار ہوتی ہے، اب مقدار میں عدد بھی آ سکتا ہے، کیل مساحت سب کچھ آ سکتا ہے، وزن، ضروری نہیں ہے کہ وہ عدد ہی ہوں۔ مبہم نسبت صرف جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے، مبہم نسبت جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ اپنا شبہ جملہ اسمیہ اور مضاف، ان سب میں آتی ہے۔ دراصل جملوں میں کہہ رہے ہیں کہ تمیز کی پہچان کیجیے، بیت منم برن بمئۃ روبیۃ، اب اس مثال کے اندر ہے میں نے ایک من گندم خریدی 100 روپے کی، اب من سے مراد وہ والا ہمارا اردو والا من نہیں ہے، یہ عربی کا من ہے، یہ اور پیمانہ ہے، یہ تقریباً چند کلو کا ہوتا ہے، 2-3 کلو کا ہوتا ہے،
یہ جو ہمارے 40 کلو کا من ہوتا ہے یہ وہ والا من نہیں ہے۔ بر کہتے ہیں گندم کو، میاں 100 کو کہتے ہیں، روپے کو کہتے ہیں۔ میں نے 1 من گندم 100 روپے کی خریدی، تو اس میں منن جو برن جو ہے یہ تمیز ہے، اور بمیاتی روبیاتی میں روبیہ جو ہے یہ تمیز بن رہی ہے۔ فی البیت صاع تمرن، گھر میں 100 کھجور ہے تو تمرن جو ہے یہ تمیز ہے۔ رأیت 11 کوکبن، میں نے 11 ستارے دیکھے تو اس میں کوکب جو ہے یہ تمیز ہے۔ فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کو باعتبار چشموں کے پھاڑا، تو عیون عین کی جمع جس کا معنی چشمہ ہوتا ہے، یہ زمین سے نکلتے پانی نکلتا ہے، تو عیون جو ہے یہ تمیز ہے۔ الدار طیبۃ فصاحۃ، گھر اچھا ہے باعتبار وسعت کے، وسیع ہونے کے، کھلا ہے تو فصاحتاً جو ہے یہ اس میں تمیز بن رہی ہے۔ لی خاتم فدتاً، میرے پاس انگوٹھی ہے چاندی کی، تو یہاں فدہ تمیز ہے۔ السنۃ اثنا عشرہ شہرن، مہینہ سال 12 مہینوں کا ہے، تو یہاں پر شہرن جو ہے یہ اثنا عشرہ کی تمیز ہے۔ انا اکثر منک تجربۃً، میں تم سے تجربے میں زیادہ ہوں، تو تجربۃً جو ہے یہ یہاں پر تمیز بن رہا ہے۔ اندی رتل سمنن، میرے پاس 1 رتل گھی ہے، تو سمنن جو ہے یہ گھی یہ تمیز بن رہا ہے۔ اندہ ذراع حریرن، اس کے پاس 1 ذراع 1 گز، حریر کہتے ہیں ریشمی کپڑے کو، ریشم ہے تو حریر جو ہے یہ تمیز بن رہا ہے۔ ملأت الکأس لبنن، میں نے گلاس بھر دیا دودھ سے، لبنن جو ہے یہ تمیز ہے۔ ما عندی شبرن اردن، میرے پاس 1 بلش بھی زمین نہیں ہے، تو اردن جو ہے یہ شبر کی تمیز ہے۔ اسی طرح سے رب زدنی علما، اے اللہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو یہاں پر علمن جو ہے یہ تمیز بن رہا ہے۔ دراصل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ اخذت 20 درہما، تو 20 تمیز درہم بن رہی ہے، تو درہم جو ہے یہ الف لام کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اخذت 20 درہمن۔ اسی طرح سے اندہا سوارن ذہبن ہوگا، ذہبن نہیں ہوگا، کیونکہ حالت رفیع میں تمیز نہیں ہوتی۔ اندہ رتل زیتن، رتل پہ الف لام نہیں آ رہا، تو موانع رتل پہ جو ہے وہ تنوین نہیں آ رہی، تو موانع تنوین میں سے کوئی صورت نہیں پائی جاتی سوائے اس کے کہ یہ مضاف ہو، تو یہاں پر اس کا مطلب یہی ہے کہ ریتل مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، تو زید جب ریتل مضاف ہوگا تو زید فی الحالت نصبی میں نہیں ہوگا۔ اس کو 2 طرح سے آپ صحیح کر سکتے ہیں، یا تو کر سکتے ہیں کہ اندہ ریتل زیتن، یا پھر اندہ ریتل زیتن، دونوں طرح سے جس طرح سے چاہیں صحیح کر لیں۔ کسی قسم کا سوال میری غلطی ہو تو اس پہ بتانے کے لیے واٹس ایپ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔